الحمد لله والصلاة على بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى تقریباً آج کا پورا دن ایک بات میں مسلسل سوچتا رہا ہوں. آئین جو ملت ہے اصول فطرت ہے کہ گوہر کی قیمت صدف کی قیمت سے مستلزم ہوتی ہے. اصول ہے جتنا مظروف بلند ہوگا ظرف اتنا ہی وقیر ہوگا. اگر مظروف عام ہے تو عامی ظرف سے گزارا ہو جائے گا, اور اگر ظرف مظروف بلند والا ہے تو پھر عام ظرف سے کام نہیں چلنے گا, بلند والا ہونا چاہیے. تو میں نے اپنے آپ میں ندامت بھی محسوس کی کہ 6 عشرے میں پڑھ چکا اور آج تک کم از کم ایک مجلس میں بھی اس ظرف کا تذکرہ نہیں ہوا جس ظرف میں میرے امام نے چند لمحے گزارے. یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کی مجلس سرکار زمانہ کی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہا کے نام ہے. خدا کی حجتوں میں بقیت اللہ نامی یہ حجت, یعنی جہاں اس کی فنکار مشیت نے اپنی حرکت لو روک لی, ایک سے ایک بڑھ کے تصویر کمال تراشتے 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 بناتے ڈھالتے جب میرے سرکار کی باری آئی تو فنکار تکوین آخری حرکت کر کے رک گئی کہ پاس اب اس جیسا نہیں بن سکتا. اس کے بعد ہم نے کچھ بنانا ہی نہیں, اس کے بعد ہم نے کاروبار دنیا سمیٹ لیا ہے, ہم نے صنعت کی دکان بڑھا لی ہے. اب اس کے بعد قیامت تو آئے گی, حجت کوئی نہیں آئے گی. اتنی بڑی حجت کبریٰ کے لیے بابا ظرف کیسا ہو. تو میں نے بھائی صاحب ویسے تو حالانکہ اس بیوی کے بارے میں بہت کم لکھا گیا ہے کتابوں میں, لیکن پھر بھی اتنا کچھ ضرور ہے کہ پورا ایک اشعار پڑھا جا سکتا ہے. ہاں
مگر میں تبرکاً طیب ہونا تاکہ مولا سے نہ مجھے شرمندگی ہو نہ آپ کو ندا ہو کہ کہیں کل پوچھ لیں کہ تم نے اس مقدرہ کو کیوں بلا دیا. تو میں آج کی مجلس میں آپ کو صرف وہ زیارت سنانے لگا ہوں کہ جو سامرہ میں جا کر آپ بی بی کی مزار اقدس پہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. آپ کی دعائیں ہیں اور وہ اگر آپ نے صحیفہ دل پہ نقش کر لی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس بی بی کا مقام کیا ہے. سامرہ میں بھائی صاحب 4 زیارتیں پڑھنا پڑتی ہیں. 2 آئمہ کی 2 بیویوں کی. امام علی نقی علیہ السلام, امام حسن عسکری علیہ السلام, جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ اور جناب نرجس خاتون صلوات اللہ علیہ. بی بی کی زیارت میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے سنیے گا. السلام علی والدۃ الامام والمودعۃ اسرار الملک العلام الحاملۃ لاشرف الانام السلام علیک ایتھا الصدیقۃ الرضیہ السلام علیک ایتھا التقیۃ النقیہ السلام علیک ایتھا الراضیۃ المرضیہ السلام علیک یا شبیہۃ ام موسیٰ وابنۃ حواری عیسیٰ السلام علیک ایتھا المنعوتۃ فی الانجیل المخطوبۃ من روح اللہ الامین ومن رغب فی وصلتها محمد سید المرسلین والمستودعۃ اسرار رب العالمین السلام علیک وعلی آبائک الحواریین السلام علیک وعلی والک وولدک السلام علیک وعلی روحک وعلی بدنک الطاہر اشہد انک احسنت الکفالۃ وادیت الامانۃ واجتہدت فی مرضات اللہ وصبرت فی ذات اللہ وحفظت سر اللہ وحملت ولی اللہ وبالغت فی حفظ حجت اللہ ورغبت فی وصلت ابناء رسول اللہ عارفۃ بحق مصدقۃ بقولہم معترفۃ بمنزلتہم مستبصرۃ بامرہم مشفقۃ علیہم موسرۃ ہواہم واشہد انک کنت مضیت علی بصیرۃ من امرک مقتدیۃ بالصالحین فرضی اللہ عنک وارضاک وجعل الجنۃ منزلک وماواک فلقد اولاک من الخیرات ما اولاک وآتاك من الشرف ما به أغناك وحنعك الله بما منحك من الكرامة وأمراك. آپ کیوں دور ڈال گئے ہیں؟ یہی سے پتہ چلے گا ظرف یہ ہے مظروف کیا ہوگا. عطر کی شیشی کی خوبصورتی عطر کی وجہ سے ہوتی ہے اور کائنات کا ہر مظروف اس وقت بیکار ہو جاتا ہے جب یہ عطر ہے نا شیشی میں, جب تک تو آپ عطر استعمال کرتے ہیں شیشی سے پیار ہے, جو ہی عطر سے خالی ہوئی آپ نے پھینک لی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس ظرف کا مقام کیا ہے. السلام علیکم والدۃ الامام, امام کی والدہ پر سلام, والمودعۃ اسرار الملک العلیٰ, پروردگار کے اسرار جس بی بی کو ودیت کیے گئے اس بی بی پہ سلام. پہلے لفظ ترجمہ سن لیں, اس کے بعد 2-4 باتیں ہوگی. والمودعۃ اسرار الملک العلیٰ, اللہ کے اسرار جسے ودیت ہوئے اس پر سلام. الحاملۃ لاشرف الانام. اب اگر کوئی عربی دان بیٹھا ہے تو سر اٹھائے ورنہ چاہے علماء زمانہ کو میرا چیلنج ہے, علماء اللہ و لغت سے پوچھ لینا. ایک بہت بڑے
اٹھانے والی ہے اس کو جو کائنات کی ہر مخلوق سے اشرف ہے. الحاملات لے اشرف ہے, الحاملات بے اشرف الانام نہیں, کیونکہ اگر بے ہوتی تو پتہ چلتا کہ آنے والا حمل کے ذریعے آیا. اشرف الانام کو اٹھانے والی, یعنی وہ ان مراحل سے نہیں گزرا اس نے تو اٹھایا ہے. السلام علیکم ایتھم, مولا کی والدہ ماجدہ کی زیارت سنا رہا ہوں. السلام علیکم ایتھم الصدیقۃ الرضیہ, صدیقہ بی بی پہ سلام جو خود پیکر رضائے الہی ہے اس بی بی پر. جاگنا حلال زادو, اگر امام کو جو شخص میری ماں کو تعظیم دے وہ مجھے کتنا پیارا ہوگا. امام زمانہ کی ماں کا ذکر ہو رہا ہے. السلام علیک ایتھا التقیۃ النقیہ, اے تقی اور نقی کو امام ماننے والے شیعوں ساتھ آؤ, سلام ہے میرا اس بیوی پر جو عورتوں میں تقی بھی ہے عورتوں میں نقی بھی ہے. یعنی تقی اور نقی کا لقب کسی نبی کے پاس نہیں, یا ہمارے دو اماموں کے پاس یا اس بیوی کے پاس. السلام علیکم ایتھا التقیۃ النقیہ, جو تقیہ بھی ہے نقیہ بھی ہے اس بیوی پر سلام. السلام علیکم ایتھا الراضیۃ المرضیہ, سلام اس بیوی پر جو خود اللہ سے راضی ہے اور جسے اللہ نے راضی کیا ہے. الفت یہ منزل کون سی ہے؟ یہ جو اللہ سے راضی اور جس پہ اللہ راضی, آپ نے کہا راز اللہ سے راضی کی ہے وہ فرق ہوگی. ہاں کیونکہ صیغہ مقبول میں معانی کے لیے ہوتے ہیں, اور بالکل یہ وہی بات ہے جیسے حسین سے خدا کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے نفس مطمئنہ لوٹا اللہ پہ راضی ہو کے, اور اللہ تو تجھ سے راضی ہے. یعنی کیا یہ مقام سلطان کربلا کے پاس تھا یا اس بیوی کے پاس کہ اللہ سے راضی بھی اور جسے اللہ نے راضی کیا. راضی نہیں گئے. السلام علیکم یا شبیہۃ ام موسیٰ, سلام ہے اس بیوی پر جو مادر موسیٰ کی شبیہ ہے. میں چہرے دیکھ رہا ہوں, چہرے پر رہا ہوں, شاید کسی کو لفظ شبیہ سے دھوکہ ہو. یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ مشبہ بہ افضل ہو, کبھی مشبہ افضل کبھی مشبہ بہ افضل, یعنی فیصلہ آپ کریں گے. رسول بیٹھے ہیں بس میں اصحاب میں, اور رسول نے فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد میری مسجد میں وہ داخل ہوگا جو ابن مریم کی شبیہ ہے. میں کئی مجالس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امیر المومنین خدم المسجد, جناب امیر تشریف لائے. اب علی کو عیسیٰ کی شبیہ کہا گیا, دونوں میں مقام کس کا بڑا ہے؟ شبیہ ہے بنیاد حالات پر, بنیاد حقیقت پہ شبیہ نہیں. یعنی حالات ملتے جلتے. کیسے حالات؟ جب ہم الفت قرآن پڑھتے ہیں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ عیسیٰ کی موسیٰ کی ماں کو وحی ہوئی. وحی دو قسم کی ہے, دو اشارے ہیں. ایک میں وضاحت ہے, اوحینا الی ام موسیٰ انا ارضعیہ,
فَإِذَا سورہ قصص فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کو کہ اسے دودھ تم ہی پلاؤ گی، گھبرا نہ جاؤ، اسے صندوق میں ڈال کے دریا کی لہروں کے سپرد کر دو، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ ہم اسے لوٹائیں گے۔ یاد کرو کہ قرآن کے واحد سیغوں میں اصول کون سا ہے، جمع کے سیغوں میں اصول کون سا ہے یاد؟ نہیں، بہت فوروں کو یاد ہے شاید، کیونکہ دو چار آوازیں ہی مجھ تک پہنچی ہیں۔ یاد ہے امیر کائنات کا فرمان، احتجاج تبرسی سے بتایا تھا، سرکار صادق آل محمد کا فرمان آل ہدایت الکبریٰ سے بتایا تھا کہ اما اذا کان بالانفراد مرۃ فهو النور الازلی القدیم، قرآن میں جہاں واحد کا صیغہ ہے، جہاں خدا کہے میں نے یہ کیا، بس وہ ہے، بس وہ کوئی شامل نہیں۔ وَإِذَا كَانَ بِالْجَمْعِ مَرَّةً نَحْنُ فَعَلْنَا وَإِنَّا صَنَعْنَا، اور جہاں جمع کی بات کرتا ہے کہ ہم، تو اس ہم میں ہم 14 کی سوا اور کوئی نہیں۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ نہ گھبراؤ، ڈال دو دریا کی لہروں میں، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ ہم لوٹائیں گے۔ اب میں ایک بڑی نازک منزل پہ ہوں، ہے قرآن کی آیت، دوسرا حد ہے آپ کے پاس کھلا ہے، یا قائل کر لیں یا قائل ہو جائیں۔ اگر ایسا الفت یہ ہے وَجَعَلُوهُ پھر جمع ہے من المرسلین، اور ہم اسے خالی نہیں لوٹائیں گے، ہم اسے رسول بنا کر لوٹائیں گے۔ تو پھر ہے کوئی خدا کے ساتھ جو اس کے افعال کا مظہر ہے، ارادہ وہ کرتا ہے فعل اس کا ہے، اور یہی شراکت فی الافعال ہے، اس کی ذات میں شرکت شرک ہے، اس کے فعل میں شرکت میں کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں، ہم سے بڑا کرتا ہے، کیونکہ اسے لے کر ہاتھ تھی ہر مخلوق اپنی اپنی وسعت کے مطابق، ہم اسے رسول بنا کے لوٹائیں گے۔ تو البتہ اگر کسی مقام پر جناب امیر کا یہ خطبہ نظر آ جائے کہ انا الذی بعثت النبیین والمرسلین، کہ میں وہ علی ہوں کہ جس نے نبیوں کو مبعوث کیا ہے، تو پھر شک کا کوئی اب دیکھنا یہ ہے، ایک وحی یہ ہے جو مادر موسیٰ کو، اور ہم بی بی کی زیارت میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ السلام علیکم یا شبیہۃ ام موسیٰ، اے مادر موسیٰ کی شبیہ بیوی، ہمارا سلام۔ ایک تو یہ ہے وحی جو کھل کے بیان، سورہ طٰہٰ پڑھنا، وہاں موسیٰ سے خدا ارشاد کر رہا ہے وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اے موسیٰ ہمارا ایک دوسرا احسان بھی ہے تم پر۔ پڑھنے والے وہ کیا؟ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے تیری ماں کو وہ بات وحی کی تھی جو وحی کی جاتی ہے۔ یعنی ایک جگہ وضاحت سے کہا کہ یہ وحی کی، دوسری جگہ کہہ رہا ہے ما یوحیٰ، جو وحی کی جاتی ہے، یعنی یہ بات معلوم تو ہے لیکن ہر ایک کو نہیں، کسی رمز آشنائے مصحف کو پھر سر اٹھاؤ، پھر ماننا پڑے گا کہ میرے مولا کی والدہ مقدرہ کو بھی وحی ہوئی، ام موسیٰ تک وحی جبریل نہیں لایا، ہاں میرے چیلنج ہے، نہیں لایا جبریل، وہ براہ راست وحی تھی۔ تو پھر جناب جرجس تک
بھی جبریل نہیں آیا ہوگا، براہ راست وہی ہوگی۔ موسیٰ کو جب نیل میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت وہی، اور قائم کو جب عرش پہ بلایا جا رہا تھا۔ سرکن تو نہیں ہو رہی بابا، وہ ہماری چند باتوں پہ ابھی گزارا اور چند باتوں کے لیے میں اس زیارت میں پھر واپس آؤں گا۔ وہ ہماری ابنت عیسیٰ، وہ ابنت ہماری، اور آئے عیسیٰ کے حواری کی دختر لے کر ہمارا سلام۔ سر اٹھونا، اب میں دیکھتا ہوں سننے آئے ہو، بات ہو رہی ہے زمانے کے آخری حجت کی ماں کی، اور اب چہرے پہ جو تحریر ہوگی وہ ہر شخص ثبوت دے گا اپنی ماں کے کردار کی وسعت، کیونکہ حجت کی ماں کی بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ کون کس تناظر میں کس میدان میں بولتا ہے۔ فکرہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں ملتان والوں، السلام علیکم ایتھا المنعوتۃ فی الانجیل، سلام اس بیوی پر انجیل میں جس کی نعت کہی گئی ہے۔ لیکن 40% ابھی باقی ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی میرے ساتھ۔ لفظ کیا ہے؟ ایتھا المنعوتۃ، وہ بیوی جس کی نعت کہی گئی، کہاں؟ فی الانجیل، اس وقت کی منزل من اللہ کتاب وہی تھی نا، اللہ کی طرف سے اسی تھی۔ نعت سمجھتے ہو کیا ہوتی ہے؟ نعت کا لفظ دنیا میں الفت میں نے پڑھا ہی 2 جگہ ہے، یا محمد عربی کی نعت، نعت کے معنی بھی تعریف، وصف کے معنی بھی تعریف، مدحت کے معنی بھی تعریف، لیکن فرق ہے۔ آج اگر آپ یہ کہیں غزل فر عالم ہے، یہ نعت نہیں ہے، یہ مدحت تو ہے۔ کیوں کہ غزل فر صدا سے عالم نہیں تھا، پیدا ہوا تھا تو جاہل تھا۔ اور علماء لغت کو میرا چیلنج ہے، پوری منقولہ غیر منقولہ جائیداد منتقل کرنے کی شرط کے ساتھ بیعت ہونا اور غلامی علاوہ، جاؤ علماء لغت سے پوچھو، وصف اسے کہتے ہیں جو پہلے نہ ہو پھر آ جائے، اور نعت اس فضیلت کو کہتے ہیں کہ نعت والا جب سے ہے۔ دنیا میں آیا ہے جس لمحے سے، اس لمحے سے لے کر آخری ہچکی تک، اس میں صفت ہی صفت، فضیلت ہی فضیلت ہو، پھر کہلاتی ہے نعت۔ اور اسی لیے میرے رسول کی صفت نہیں کہلاتی، نعت کہلاتی ہے کہ یہ جب سے ہے محمد ہے۔ آسمانوں پہ محمد، عرش پہ محمد، ملکوت پہ محمد، جبروت پہ محمد، لاہوت پہ محمد، ہاہوت پہ محمد، عالم ذات پہ محمد، زمین پہ محمد، مکے پہ محمد، مشرقوں میں ہو تو محمد، کافروں میں ہو تو محمد، بستر پہ ہو محمد، بیویوں کے ساتھ تنہائی پہ ہو محمد، جلوت خلوت میں محمد، بچے پیدا کرے محمد، نہ کرے محمد۔ صفت کو
بشریت ہوتا تو ناد نہ چاہیے مجھے مزید من المحض الی اللہ لائق تعریف جب ہی کہا گیا ایتھا المنعوطۃ شعر انجیل اور جب انجیل آ رہی تھی ابھی بظاہر بی بی دنیا میں نہیں آئی تھی میں اس وقت ملا کے دکھاتا ہوں اور تیرے مجمع کا امتحان بھی لیتا ہوں کہ کون کتنے پانی میں ہے میں نے کیا کہا تھا کہ نعتیں دو ہیں یا رسول کی شاہد یا ایس بی بی کی اور بی بی کی نعت کہاں ہے انجیل میں انجیل کس پہ نازل ہوئی عیسیٰ پہ بی بی سے پہلے نعت اسی طرح رسول کے آنے سے بھی پہلے نعت پڑھ رہا ہے پڑھ سورہ صف کو قرآن میں عیسیٰ کہہ رہا ہے اپنے حواریوں سے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ میں خوشخبری لایا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے یا نعت پڑھ رہا ہے محمد کی یا نعت پڑھ رہا ہے اب مجھے کچھ یقین ہو چلا ہے کیونکہ آگے کی منزل بڑی کشن ہے ہاں انشاءاللہ لیکن کشن صاحبان ایمان کے لیے نہیں شعور کے لیے ہے لا شعور سے کہہ دو کہ راستے سے ہٹ جا بس منزل آسان ہو جائے گی سر اٹھانا ایتھا المنعوطۃ فی الانجیل جس کی نعت ہے انجیل میں والمخطوبہ من روح اللہ الامین جاگرام ملنگ میں وستواروں موالی و حلالی و جہاں جاؤں سلام اس بیوی پر جس کا رشتہ عیسیٰ روح اللہ سے مانگا گیا نہیں بی بی ہے عیسیٰ کی حواری کی نسل سے ایسا اور عیسیٰ سے مانگنا دلیل ہے صبر کی کہ کوئی عظمت ہے رشتے میں اور آگے ذرا جاگ کے فکرہ سنو گے تو زمین پہ بیٹھے بیٹھے عرش نظر آئے گا وَمَنْ رَوْبَ فِي رُسْلَتِهُ محمد سید المرسلین سلام اس بیوی پر کہ جس نے آپ کے رشتے کو اپنے نسب میں پیوند لگانے کے لیے پسند کیا نہیں خدا کی قسم یار تھکے ہوئے تھے ورنہ کمر کم جو اس طرح میں نے بولی تھی وہ سرزمین ملتان پر یوں ضائع چلی جاتی سوچ ہی نہیں سکتا جس نے اپنے راغبہ پھر وصلت ہو محمد سید المرسلین رسولوں کے سردار میں رغبت کی کہ میرے نسب کی چادر میں اس کے رشتے کے پیوند لگے اور یہ تو بازاری لوگ بھی کہتے پھرتے ہیں کہ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند نہیں لگتا پہلے دیکھو تو صحیح کہ رسول کے نسب کی چادر ہے کیا نبوت کی چادر رسالت کی چادر عصمت کی چادر امامت کی چادر مشیت کی چادر اور رسول چاہ رہا ہے کہ اس کا پیوند لگے اگر ایک ریشے میں بھی کمی ہوتی اگر بیوی کے نسب کا ایک ریشہ بھی کم تر ہوتا تو رسول کبھی اور پھر لفظ کیا ہے من راغبہ یہ راغبہ جو لفظ ہے یہ ذو جہتین ہے اس کے معنی محبت کرنا بھی ہوتے ہیں
منہ موڑنا بھی ہوتے ہیں. جب اس کا صلہ الا یا فی ہو تو پھر معنی ہوتے ہیں محبت رغبت, اور جب اس کا صلہ ان ہو تو پھر ہوتا ہے منہ موڑنا. خطبہ نکاح میں مولوی صاحبان سے آپ نہیں سنتے ان نکاح سنتی فمن راغب ان وہاں ان ہے صلہ. تو اب ترجمہ یہ ہوگا نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت سے منہ موڑا. اور یہاں ہے کہ راغب فی وصلتہا ہے کہ رغبت کی رسول میں کہ آپ کو پیوست کرے اپنے رشتے کے ساتھ. سر اٹھا کے ایک بات سن لینا, جب پورا قرآن پڑھتے ہو رسول کو ایک حکم ملتا ہے, کیونکہ میرا موضوع بھی ہے ورنہ میں یہاں درجنوں آیتیں پڑھ سکتا ہوں. روکتا رہا ہے میں تو سارا خدا اللہ کو فلاں چیز میں رغبت نہ کرنا تیری شایع نشان ہے, فلاں چیز میں رغبت نہ کرنا تیری شایع نشان ہے, فلاں چیز میں رغبت نہ کرنا تیرے مرتبے سے بہت بلند ہے. جو چیزیں میں نے دنیا کو عطا کی ہیں ان کو نعمتیں سمجھ کر ان کے لیے نعمتیں ہیں, تیری جوتیوں کی گرد ہے صدقہ ہے وغیرہ تو پالنے والے. پھر میں کس چیز سے رغبت کروں؟ الاؤ رغبے کا فرغب, اگر رغبت کرنا ہے تو اپنے رب سے کر. آؤ مجھے جواب دو, جس محمد کو حکم تھا کہ میری طرف رغبت پر آج نرجس کی طرف رغبت کی ہے. دو میں سے ایک بات ہے, اللہ کیا کہتا ہے الا رب کا فرغب, رغبت کر رب کی طرف. اور یہاں کیا ہے من راغب فی وصلتہا محمد سید المرسلین, یہاں رغبت ہو رہی ہے بیوی کی طرف. یا تو رسول کے خلاف فتویٰ دے دے کہ اس نے حکم الہی کی پرواہ نہیں کی, ورنہ رسول جانتا تھا کہ اس کی طرف رغبت اس کی طرف میرے مولا کے ظرف کو اپنی ذات سے الگ نہیں کرتا. یہ سب سے زیادہ خوبصورت دعا ہے, زور شعور اور زیادہ صاحب ہے, کیونکہ ان کی عرفان و آگہی کے لیے شعور ہی چاہیے. اور وقت جو جانتے ہیں جانتے ہیں, جو نہیں جانتے وہ بھی جان لیں. یہ کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ بی بی کا رشتہ کس سے ہوا ہے؟ سرکار عسکری سے. رسول تھے دنیا میں, رسول تھے دنیا میں, پھر کیوں پڑھ رہے ہو زیارت میں من راغب فی وصلتہا محمد سید المرسلین؟ آپ کتابیں پڑھو. یہ مجھے حکم دینا کل بہاولپور سے ٹرک لاد کے لاؤں گا. جناب نرجس نے خود عالم رویا میں دیکھا, خواب دیکھ رہی ہے کہ جنت ہے, عیسیٰ بیٹھے ہیں. میں نے دیکھا مسلمانوں کا رسول محمد آگے آگے, علی پیچھے پیچھے, دائیں حسن بائیں حسین. ارے اچانک تڑپ کے اٹھے عیسیٰ, سرکار سلطان مملکت احدیہ آپ چل کے میرے پاس آئے, نوکر کو بلوا لیا ہوتا. رسول مسکرا کے فرماتے ہیں آج مطلب ہمارا کرنے آیا ہوں تیرے وسیع کی بیٹی سے رشتہ قبول کر. حضور اس سے بڑا شرف میرے لیے اور کیا ہوگا کہ میں تیرے جس بیٹے کا مقتدی ہوں اس کا نانا بھی ہو جاؤں.
اس اشارے کی، یہ صرف تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ عیسیٰ بھی رشتے میں نانا لگتا ہے، نماز پیچھے پڑھ رہا ہے۔ مراتب کا ساتھ، ہر جملے کے ساتھ جو جملہ دل کو چھو لے، میرے لیے بھی دعا کیا کرو، میرا حق ہے تم پر، اور اپنے لیے بھی، اپنے لیے مانگا کرو کہ مولا ہمیں اپنی معرفت کے لیے اور زینا، اور زینا، اور زینا، اور یہ جو تیرا سنگ بیٹھا ہے اس کو توفیق دے کہ وہ ہمیں وہ اسرار بھی سنا سکے کہ جس کے لیے وہ منتظر ہے۔ آ چکے مطلب ہمارا تھا تو سرکار مجھے اس سے زیادہ اور شرف کیا ملے گا کہ میں جس کا مقتدی ہوں اسی کا نانا بن جاؤں۔ ہو گیا رشتہ تیرا۔ پھر بھی فرماتی ہے کہ عالم خواب میں نے دیکھا کہ ایک بیوی ہے، وہ تشریف لا رہی ہے جس کے دوش مبارک پہ حلہ بہشت ہے، سر اٹھانا، اس حلے کا ایک پلو حوا نے سنبھالا ہوا ہے، اس کی ایک جہت آسیہ نے، ایک مریم نے، ایک کلثوم بنت عمران نے، پیچھے 70,000 حوریں میرے قریب آئی۔ وسب تو قائمتا، میں نہیں، اب تمہیں تمہارے امام زمانہ کی والدہ ماجدہ کے مقام کا پتہ چلے گا، کیونکہ اس بیوی کے چہرے کا جلال، اس پہ جتنا جمال الہی برس رہا تھا، جو جلال کبریائی کی کرنیں تھی، وسب تو قائمتا، میں نے ارادہ کیا کہ تڑپ کے اٹھوں۔ بیوی نے کہا نہیں بیٹا، لیٹی رہنا۔ اس سے بڑا مرتبہ نہیں ہو سکتا، لیٹی رہنا۔ میں محمد کی بیٹی ہوں، میں رشتہ لے کے آئی ہوں، اور یہ میرے بیٹے عسکری کی تصویر ہے۔ طبیعتوں کو سنبھالیں، کیونکہ ابھی مجھے چند باتیں کہنا ہے آپ سے، ابھی مسائل کی طرف آنے کا میرا پروگرام نہیں ہے، اور ان پر خدا کی قسم چیلنج ہے میرا، دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ کسی امام کے رشتے کے لیے اتنے معصوم چلتے گئے۔ صرف والی کربلا کی شادی پر جناب سیدی کے بشارت کا ایک ذکر ملتا ہے، لیکن رسول کسی کے لیے نہیں گئے سوائے اس رشتے کے۔ کوئی اہمیت تھی نا؟ ہاں کوئی مقام تھا، گیا تو چھوڑ دیتا ہوں، ابھی تو کون گھنٹہ ہوا ہے، کوئی زیادہ وقت نہیں ہوا کہ آپ تک جائیں۔ طے ہوا رشتہ وہاں، اور یہی ہے ترجمہ تفسیر من راغب فی بصلتها محمد سید المرسلین، سلام اس بیوی پر کہ جس کی رغبت مرسلین کے سردار نے کی، والمستودعات اسرار رب العالمین، اور سلام اس بیوی پر کہ جس کے پاس رب العالمین کے اسرار امانت رکھوائے گئے۔ مسئلہ ایسا ہے کہ جس اللہ کی صفت کے ساتھ بات کی جائے مصداق کی گہرائی اسی میں ہوتی ہے۔ اب دیکھو، جہاں اللہ رزق کی بات کرے گا کہ میں رزق دیتا ہوں، وہاں لطیف کہلوائے گا یا کریم کہلوائے گا، کیونکہ لطف و کرم کا تقاضا ہے رزق دینا۔ جہاں عذاب کی بات کہے گا وہاں عزیز کہلوائے گا، جبار کہلوائے گا۔ یہ اسرار کا لفظ 2 دفعہ آیا ہے اگر آپ کو یاد ہو۔ پہلا جملہ جو میں نے زیارت کا پڑھا تھا، السلام علی والدۃ الامام والمودعۃ
اسرار الملک اللہ، امام کی والدہ پہ سلام، اور جس کے پاس اسرار ودیت ہیں اس بادشاہ کے جو علام الغیوب ہے۔ وہاں یہ بات تھی، اگر تھکے نہیں ہو تو۔ اور یہاں کیا ہے؟ جس کے رشتے کی رغبت سید المرسلین کو تھی اس پہ سلام، اور اس بی بی پہ سلام کہ جس کے پاس رب العالمین کے اسرار۔ یعنی ایک جگہ اللہ کو بادشاہ علام الغیوب، یعنی جب نسبت ہے امام کی طرف تو راز ہے اس اللہ کے جو بادشاہ بھی ہے علام الغیوب بھی ہے، جب نسبت ہے رسول کے رشتے مانگنے کی طرف تو پھر راز اس کے جو رب العالمین ہے۔ نہ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، میری کیا ضرورت، میرے پاس یہ اختیار کرو کہ خدا جس کو یہاں رکھے میں اسے یہاں لاؤں، یا خدا جسے یہاں رکھے میں اسے یہاں لانے کی کوشش کروں۔ یہ بھی کفر، وہ بھی کفر، یہ بھی جہنم، وہ بھی جہنم۔ اتنا ضرور ہے مالک قل اعوذ برب الناس مالک الناس، وہ شہنشاہ بھی ہے، اس کے راز بی بی کے پاس علام الغیوب بھی ہے، یعنی اللہ کے غیبوں کے راز بی بی کے پاس۔ والمستودعات اسرار رب العالمین، جو عالمین کا پروردگار ہے اس کے راز بی بی کے پاس۔ اب سن اٹھاؤ، رزق کیوں دیتا ہے؟ رب العالمین ہے۔ بیٹے کیوں دیتا ہے؟ رب العالمین ہے۔ شفا کیوں دیتا ہے؟ رب العالمین ہے۔ نظام عالم کیوں چلا رہا ہے؟ رب العالمین ہے۔ غیر کی روزی بند کیوں نہیں کرتا؟ رب العالمین ہے۔ دشمن کا رزق بھی نہیں روکتا، رب العالمین ہے۔ اب رب العالمین کے اسرار ہے امانت بیوی کے بعد۔ اب الفت مجھے 50,000 روپیہ دے دی، میری امانت ہے، رکھ لو، ٹھیک ہے اس کے، امین تو میں ہوں نا۔ اب زرغام کو 10,000 چاہیے تو رابطہ تو مجھ سے کرے گا۔ میری امانت میں سے دے، میری امانت میں سے۔ اب بھائی چاہے کہا اس نے جس کے تھے جیب میں ہاتھ میں نے ڈالا، اس کی امانت نکالی میں نے، اسے پکڑوائی میں نے، اب یہ اس کا ظرف کہ میرا شکریہ ادا کرے یا نہ کرے، بے شک سارا اس کا۔ نظام خلق و رزق کی امانت ہے، مہدی کے پاس نہیں، اس کی اماں کے پاس ہے۔ اب غضب پر جب رزق مانگے گا پروردگار دے، امانت تو ادھر ہے، رابطہ ادھر کرنا پڑے گا۔ اب یہ میرا ظرف ہے کہ لے کے شکریہ کروں یا کھا کے بھاگوں۔ السلام علیکم وعلی آبائک الحواریین، بی بی آپ پہ بھی سلام، اور آپ کے جو آباء و اجداد حواریین تھے ان پر بھی سلام۔ جاننا گئے ہو تو بھی وقت بتا دوں۔ السلام، اب جاننا السلام علیکم، دعا کرنا کہ میں کہہ پاؤں اور میرے سامعین سمجھیں۔ نہیں، اگر آپ نے غور کر لیا تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ السلام علیکم وعلی بعلک وولدک، بی بی آپ پر بھی سلام، آپ کے شوہر پر بھی سلام، آپ کے بیٹے پر بھی سلام۔ یہ چکر کیا ہے؟ کہنا تو یوں چاہیے تھا آپ کے شوہر پر سلام، آپ کے بیٹے پر سلام، پھر آپ پہ سلام۔ یہ تاریخ اپنے آپ کو دہرانی ہے، کوئی چادر کے نیچے ہے۔ اور یہی کوئی
کے شوہر پہ سلام، آپ کے بیٹے کے پہ سلام، السلام علیکم وعلی روحک وبدنک الطاہر، بی بی آپ پر سلام، آپ کی روح پہ سلام، آپ کے طاہر بدن پر سلام۔ السلام علیکم آپ پر سلام، یہ بعد میں تفریق کیوں ہے؟ آپ کی روح پہ سلام، آپ کے طاہر بدن پہ سلام۔ روح کہہ کر اگر خاموش ہوا جاتا جاہل مقصر کو کہنے کا موقع مل سکتا تھا، پھر روح تو ویسے پاک ہوتی ہے وہ کبھی نجس ہو نہیں سکتی۔ بعد میں کہ طاہر کہہ کے اقرار کرنا پڑا، بی بی میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہر لمحے میں جیسے آپ کی روح پاک ویسے بدن بس اشارے ہی ہو سکتے ہیں میرے، ہر وقت جس کا بدن طاہر رہے، اسی کو تو معصوم کہتے ہیں۔ آخر معصوموں کے معصوم کا ظرف ہے بابا، حجتوں کی حجت کا ظرف ہے۔ اشہد انک احسنت الکفالۃ، گھبرانا جانا، میں جلدی سمیٹ لوں گا۔ بی بی اشہد انک احسنت الکفالۃ وادیت الامانۃ، بی بی میں گواہی دیتا ہوں آپ نے ایمان کی کفالت احسن طریقے سے کی۔ یاروں میں کہاں جاؤں؟ الفت میرا سینہ پھٹنے والا ہے، میں کہاں جاؤں؟ جب میں قرآن سے آئین کفالت پوچھتا ہوں، قرآن بتاتا ہے مریم کے بارے میں، کفلہ زکریا، مریم کی کفالت کی زکریا نے، زکریا افضل تھا، مریم مفضول تھی، اس لیے مفضول کی کفالت افضل کے ذمہ، کفالت ہے مہدی دورہ کی، کہا جا رہا ہے احسن دل جس کی زیارت میں ہم خود کریں، السلام علیکہ یا ضامن الخلق و کفیلہ، سلام ہے اس امام پر جو مخلوق کا ضامن بھی ہے، مخلوق کا کفیل بھی ہے۔ اب یہی سوچ رہا جو ہمارا کفیل ہے پھر یہ بھی اس کی کفیل ہے۔ کوئی مرتبہ تو ہوگا، کوئی مقام ہوگا پوری دنیا کے لیے بلکہ یہاں میں ایک اور فکر بولوں کہ آپ نے نہیں سمجھا، الفت یہ کہہ رہا تھا جناب عمران رسول کفیل ہے زمانے کے اور عمران کفیل رسول کے، میں چونکہ بات بیویوں کی ہو رہی ہے میں تو بی بی کی بات بی بی سے جوڑوں گا۔ علی ہوتے ہیں ممبر پہ، اشارہ کرتے ہیں، پوچھنے والا پوچھتا ہے ما تصنع یا امیر المومنین، یا علی کیا کیا؟ فرمایا کائنات کو رزق بانٹا، کائنات کو کھلا کے ممبر سے اتر کے گھر میں آ کے کہتے فاطمہ میری روٹی کہاں ہے؟
انک احسنت الکفالۃ، میں گواہی، یعنی گواہی ہے، اس کا تعلق گواہیوں سے ہے کہ آپ نے احسن طریقے سے کہا وَأَدَّيْتِ الْأَمَانَةَ، اور جو امانت اللہ نے آپ کے سپرد کی آپ نے پوری، آپ اس امانت پہ پوری اتری، وَاجْتَهَدتَ فِي مَرْضَاتِ اللَّهِ، آپ نے اللہ کی رضاؤں کے لیے بڑی کوشش کی، وَصَبَرْتَ فِي ذَاتِ اللَّهِ، آپ نے اللہ کی ذات میں صبر کیا۔ یہ مسئلہ پھر الگ چلا جائے گا، یعنی حجت کے لیے صبر کرنا اللہ کی ذات میں صبر کرنا ہوتا ہے۔ وہ حافظ تھے، سر اللہ، بیوی میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اللہ کے راز کی حفاظت کی، وہ حمل تھے ولی اللہ، آپ نے ہاتھوں پہ اللہ کے ولی کو اٹھایا۔ وَرَغِبْتِ فِي وُصْلَةِ أَبْنَاءِ رسول اللہ، آپ نے بھی رسول کے بیٹوں کے ساتھ پیوند جوڑنے میں رغبت دکھائی۔ آپ نے بھی یہ رشتہ جوڑنے میں، جو تھک گیا ہے ہاتھ کھڑا کرے، آپ کا ہاتھ کھڑا ہے بابودا، میں نہیں کرتا، مجھے حسن عقیدت بھی تک نہیں دیتا، ہاں دیکھنا میں نے کرا، آپ نے بھی رغبت دکھائی اس میں فی وصلۃ ابناء رسول اللہ، کہ رسول کے بیٹوں سے آپ کا رشتہ جڑ جائے۔ کیوں رغبت دکھائی؟ جاگرہ حلال کا تو شیعہ سنی دوستو جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، مومنتا بفضل ہے، ان کی فضیلت پہ ایمان لاتے ہوئے، مصدقۃ بقولہم، ان کے قول کی تصدیق کرتے ہوئے، معترفۃ بمنزلتہم، ان کی منزلت اور فضیلت کا اعتراف کرتے ہوئے، مستبصرۃ بامرہم، پہلے یاد دلا دو لفظ کیا ہے، مستبصرۃ بامرہم، یاد ہے مولانا کا فرمان، کئی بار میں آپ کو سنا چکا ہوں، مولانا فرماتے ان امرنا صاب مستصاب لا يحتمل ملک المقرب ولا نبی المرسل ولا عبد المؤمن امتحن اللہ قلبہ للایمان، مولانا فرماتے ہمارا امر اتنا مشکل ہے، نہ اسے کوئی ملک مقرب برداشت کرتا ہے، نہ نبی مرسل برداشت کرتا ہے، نہ مومن ممتحن برداشت کرتا ہے، تو ان کا وہ امر جو نبی مرسل سے برداشت نہیں ہوتا، میرے مولا کی والدہ کی زیارت میں کہہ رہے ہیں مستبصرۃ بامرہم، بیوی میں گواہی دیتا ہوں آپ ان کے امر کو ایسے دیکھتی ہیں، ایسے، اور الفت خدا کی قسم جو جملہ میں اب پڑھنے لگا ہوں میں صرف بس ترجمہ کرتے ہوئے گزر جاؤں گا، اس کی میں اشارہ نہیں کروں گا کیونکہ صرف اچھل جائیں گے۔ مشفقۃ علیہم، بیوی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ جو رشتہ قبول کیا، کیوں کیا؟ مشفقۃ علیہم، ان پہ شفقت کرتے ہوئے، ایثار کیا اپنی خواہش کا ان کی خواہش پر۔ جاگنا اشہد انک مضیت علی بصیرۃ من امرک، بیوی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جب دنیا سے چلے اپنے امر کے معاملے میں آپ کو بصیرت تھی، آپ جانتی تھی کہ میں کامیاب جا رہی ہوں۔ یہ مثالیں ہی تو ہیں ملتان آتے، یہ کائنات میں مثالیں تو ہیں، نہ آدم کہہ سکا، نہ نوح کا جگر تھا، نہ ابراہیم کا حوصلہ تھا، نہ عیسیٰ میں یہ جرأت پیدا ہو سکی، یا علی نے کہا فوز تو میرا پھر کیا ہوا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب، یا بیوی کے
تاثیر مزاج خیبر شکن کا ایک بی بی کے وجود میں سمٹ آنا. اب لفظ بولوں ہاتھ جوڑ کر، آپ کی قوم کا خادم ہوں، ایک بات کہتا ہوں التماس کرتے ہوئے، ہاں دہراؤں گا نہیں. کیوں؟ کبھی میں نے اس بدبخت کو پیچھے سے پکڑا ہی نہیں کالر سے کہ پلٹ کے بعد سن، جو ان کی بات سے منہ موڑ کے جائے. اب ثابت ہو رہا ہے نا، یا علی کا یہ مزاج تھا، یا بی بی کا مزاج، یا وہ اپنے امر کے بارے میں بصیرت رکھتے تھے کہ میرا معاملہ کامیابی ہے، یا بی بی. تو اب کہنے یہ لگا ہوں یہ بی بی ظرف ہے میرے 12ویں امام کا، اور جس امام کے ظرف کے لیے علی مزاج ہونا ضروری ہے وہ خود کیا ہوگا. میں نے بی بی مجلس پڑھی کیوں؟ ٹھیک ہے، ایک تو یہ کیونکہ اشرف مولا کے نام کے ہیں تو ان کی اماں کا ذکر ہونا چاہیے. اور ایک بات اور ہے کچھ ایسے گستاخ جو یہ لکھ دیتے ہیں اپنی کتابوں میں، کیا ہے معاذ اللہ 12واں امام ایک کنیز ہی کا تو بیٹا ہے. جو دکھتی ہوئی آئی نہیں، وہ بعد میں کرنا جو کرنا ہے، پہلے اپنے قوم کے وکیل کی طرف سے دلیل لے جاؤ. اگر وہ اس بات کو دلیل لاتے ہیں کہ بی بی کنیز بن کے آئی، بکی، فروخت ہوئی، عزت گھٹ گئی، سر اٹھاؤ کہنا ان جاہلوں کا گریبان پکڑ کے کہ اگر یوسف 11 کھوٹے سکوں کے عوض بک کے بھی نبی ہے. یوسف حجت رہ سکتا ہے، میری مخدومہ بک کے حجت کی ماں نہیں ہو سکتی. اور میں سار اٹھا میں فرق بتاؤں. یوسف کی قید اور بکنا اجباری تھا، اسے جبرن قیدی بنایا گیا، جبرن بیچا گیا. بی بی کی قید اجباری نہیں اختیاری ہے. وہ تو بطور نے جب کہا تو میری بہو ہے، بی بی میں پہنچوں کیسے؟ فرمایا بربر کے کشتیوں میں کچھ غلام آ رہے ہیں، لباس بدل کے شامل ہو جائے. لباس بدل کے شامل ہو جا اور سر اٹھاؤ. میں فقط یہی الفت فرق ہی بتاتا رہوں تو رات ختم ہو جائے گی. زغام یوسف غلام بن کے بکا، بی بی کنیز بن کے بکی. فرق تو دیکھتا رہے.
جرت نہ ہو سکی. نہیں آؤ اس کے برعکس درگاہ کتابیں پڑھو, اس کے برعکس وہ فکر دیکھو. وہ نخاس, یعنی نخاس کسے کہتے ہیں جو کنیزوں کا کاروبار کرے. جب میرے مولا سرکار علی نقی کا فرشتہ آیا, مولا نے نشانیاں بتائی کہ ایسی ایسی کنیز ہوگی, اور وہ کسی کے لیے راضی نہیں ہوگی کہ میری قیمت لگائی جائے. تم پہلے قیمت نہ لگانا, کہنا ایک رخا ہے میرے پاس, رخا دے دینا, اس کے بعد تیرا کام ختم. اور جب قیمت طے ہو لے آنا. پھیلی دی, بتایا نہیں کتنے ہیں, پتہ نہیں سودا کتنے میں ہوگا, بات کہاں جا کے رکے گی. بلکہ بات لمبی ہے. تو اس نخاس سے میرے مولا کے فرشتہ نے پوچھا بھائی اس کنیز کو کہاں سے لائے, پہلے کیوں نہیں بیچا. کہا یار یہ تو میرے کاروبار کی دشمن ہو گئی ہے. کلما دخلت فی فسطاطها جاء شیخ ابیض الراس ابیض اللحیۃ لم یزل یلتمنی حتی خرجت من فسطاطها. کہتا ہے پتہ نہیں کوئی عجیب مائی ہے, جب کبھی میں نے اس کے خیمے میں جھانکنا چاہا, ایک سفید سر سفید ریش والا بندہ پتہ نہیں کہاں سے آتا تھا. جب تک میں خیمے سے نکل نہ جاتا مجھے تماچے مارتا. ماں کیوں نہیں؟ یوسف کھوٹے سکوں میں بکا, یہ اشرفیوں میں بکی. یوسف جس کے گھر میں تھا اس نے تہمت لگائی, بی بی جس کے خیمے میں تھی اس نے عصمت کی قسم کھائی. بابا اپنی بےعزتی بتاتا ہے. میں اگر تنہائی میں منور کو 5-7 تھپڑ جاٹی دوں تو یہ تمہارے سامنے تو کہے گا کہ بلا نے میری بڑی عزت کی. بھائی اپنی ہوا کون اکھڑنے دیتا ہے, لیکن وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں تو تماچے کھاتا رہا ہوں اس بیوی کے لیے کہ خیمے میں جھانکنے کی جرات ہی کیسے کی, جسارت ہی کیسے کی. اور سر اٹھاؤ, اور فرق بتاؤں بکا یوسف بھی. تو نے نقش سمجھا میری آقا زادی کے بکی نے, بکی میری حجت کی ماں بھی. یوسف کے خریدار کافر تھے. وہ الگ بات ہے, جدھر میں جا رہا ہوں مجھے اسی نشے میں جانے دو. اور بس نہ روکتے تم تو پتہ نہیں میں کہاں تک چلتا. روک دی میں نے بات. یوسف کو خریدا کافروں نے, نرجس کو خریدا معصوموں نے. آؤ دونوں کا مقصد خرید دیکھیں. یوسف کیوں خریدا گیا, بی بی کیوں خریدی گئی. پڑھ قرآن شاکر لام نمبر پہ اپنی دیکھ سورہ یوسف. اللہ کہہ رہا ہے قَوْلَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ لَعَلَّ يَنْفَعُنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا. اللہ کہتے ہیں جس نے خریدا تھا یوسف کو, تو گھر میں جا کے بیوی سے کہنے لگا اس کو اچھا رکھنا گھر میں, اس کی دیکھ بھال کرنا, ہو سکتا ہے ہمیں نفع دے جائے, زیادہ پیسوں میں بک جائے. اور نتخذہ ولدا, یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. یوسف کو خریدا کافر نے بیٹا بنانے کے لیے, اور نرجس کو خریدا عسکری نے مہدی جیسا بیٹا لینے کے لیے.
آمین. پھر کوئی جاہل میری مخدومہ کی اس بات کو نقص بنا کے پیش نہ کرے. کمال ہی کمال ہے. اسرار ہی اسرار ہیں. کافر اسی کو بیٹا بنا رہا ہے اور حجت اس سے بیٹا چاہ رہا ہے. نگاہ محمدی سے لے کر بصارت نقویہ تک اتنی معصوم نگاہوں کو اور کوئی ظرف اس قابل نظر ہی نہیں آیا. کیونکہ بابا یہ معصوموں کا انتخاب ہے. کچھ بیٹے ہوتے ہیں ایسے, کچھ بیٹے تو آ جاتے ہیں اور کچھ بیٹوں کے لیے اہتمام کرنا پڑتا ہے. اب دیکھ لو, عقیل شجار عرب ہے, امیر کائنات نے بلوایا عقیل شجار اعظم ہو. خطہ عرب کے ہر شجرے کے خصائل اور خصائص پہ تمہیں عبور ہے. سبحان اللہ. میرے لیے رشتہ تلاش کر. جس میں غیرت, جو لفظ میں کہوں گا ہر فرد کی ضمانت میری اپنی, جس قبیلے میں غیرت, شجاعت, وفا, سخاوت, 4 شرطیں مولا نے رکھی. کوٹ کوٹ کے بھری ہو. جناب عقیل نے ہاتھ جوڑ کے مزاحن عرض کی, مولا کس عمر میں شادی؟ سری پہل کی قلبی پہ سرخی جلال آئی. عقیل تم جانتے ہیں ہم کون ہیں؟ ناکل ونشرب ونامکہ ونمشی فی الاسواق معکم بعمر ربنا. ہمارا کھانا پینا نکاح کرنا بازاروں میں چلنا خواہشات کا تقاضا نہیں, امر الہی ہے. ہم امر الہی سے ایسا کرتے ہیں. جانتے ہو میں یہ شادی کیوں کر رہا ہوں؟ مولا میں کیا جانوں؟ لکھے اسی بمنہا ولدن شجاع کونو عضدن لولدی الغریب و اشار الى الحسین. بس کافی وقت ہو گیا مجھے. مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. اس وقت تک میں نے آپ کو راضی کیا آپ کی معرفت بڑھانے کے لیے. اب زیادہ نہیں, 2 منٹ. اب چاہیے بی بی کو راضی کرنے. میں پھر دہرا دیتا ہوں پر بات عقیل, میں ضرورات بشری کے تحت شادی نہیں کر رہا ہوں. لیکن اسی بمنہا ولدن شجاع یکون عضدن لولدی الغریب. میں چاہتا ہوں کہ اس سے مجھے ایک ایسا شجاع بیٹا ملے جو میرے غریب بیٹے حسین کا پورا دماغ. اللہ اکبر. عباس کی تخلیق کے لیے پہلے سے مشورے, پہلے سے باتیں. میں تمہاری توقع سے پہلے ممبر خالی کر دوں گا. ذہن میں رکھنا ہے جسے بڑا ناز تھا عباس کی وفا پر, وہ پردے میں موجود ہے. وہ میرے منصب کی طرف دیکھ رہی ہے, یہ نوکری کس طرح ادا کرتا ہے. وہ آپ کی طرف بھی دیکھ رہی ہے, یہ مجھے میرے پردے کے دامن کا غصہ کیسے لیتے ہیں. زرام بے شک وفا کا خدا ہے عباس. کیونکہ میری آج کی پوری مجلس ظرف پہ تھی. پہلے وہ جھولی دیکھی جاتی ہے جس میں بچہ لیتے. عباس کو جناب عمر برین سے کیسا ملا ہے. وہ کہا کیا اس بی بی کا معیار سنو, مسئلے چھوڑ رہا ہوں. یہ تو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جناب عمر برین کا معیار وفا بھی یہ ہے کہ پوری زندگی کبھی ہائے عباس کہہ کے لوہا نہیں پڑا. پوری زندگی جب بھی کہا ہائے حسین. اللہ اکبر.
الْأَرْضِ فَشَمَّرَ صَاعِدَيْهِ اچانک عباس نے آستینیں الٹی لفظ یہ ہے کتاب کے فَجَعَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام يُقَبِّلُ صَاعِدَيْهِ وَهُوَ غَارِقٌ فِي الْبُكَاءِ علی عباس کی کلائیاں بھی چومتے جاتے ہیں اور گریے میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں. اللہ آپ کی آنکھوں کو کبھی نہ اڑائے. یہ عباس کی ننھی ننھی کلائیاں آپ چوم رہے ہیں, رو کیوں رہے ہیں؟ علی نے سر جھکا کے کہا انہما یقطعان من الزرد, یہ دونوں یہاں سے کٹ جائیں گے. میں نے ملتان والوں میں نے پڑھ دیا, تم نے سن لیا. کتاب کے فکر یہ ہے کانت حاضر کلمات کالصاعقۃ علی المرمرین, المرمرین پہ جیسے بجلی گری ہو. لماذا یقطع, کیوں کٹے گی؟ علی روتے کہتے ہیں حسین کی نصرت کرتے ہوئے, حسین کی مدد کرتے ہوئے خدا کی قسم سے بی بی نے کہا الحمدللہ الحمدللہ میرا حسین تو بچ جائے گا نا. عباس کے لاکھوں کو فدا, کیا میرا حسین تو بچ جائے گا؟ علی روتے کہتے روتے تو اسی لیے ہوں, یہ کلائیاں بھی کٹیں گی, شبیر کی گردن میں خنجر بھی چلے گا, زینب کے سر سے چادر بھی جائے گی. اگر تیری بارگاہ میں ہمارے رونے کا کوئی سبب ہے, اگر تیری بارگاہ کبریائی میں ہمارے آنسوؤں کی کوئی قیمت ہے, پروردگارہ ہم اس کا سب سے بڑا صلہ, سب سے بڑی قیمت یہی مانتے ہیں, بھیج اس کو جو ہمارے آنسوؤں کا حساب لے, بھیج اس کو جو علی کی بیٹی کے آنسو صاف کر سکے, بھیج اس کو جس کے آنے سے اہل بیت کے گھر میں خوشیاں ہوں, بھیج اس کو جو آ کے عباس کے ہاتھ میں تلوار